الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، سورہ نحل کی آیت 65 سے 69 تک جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں، ہم ان کے بعض پہلوؤں کی وضاحت کر رہے ہیں. آیت 69 کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوا تھا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل میں یہ تفکرون کا لفظ آیا ہے. اس سے پہلے اسی مقصد سے یسمعون اور یاکلون کے الفاظ استعمال ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب یہاں اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے حواس کی گرفت میں آتا ہے، اس میں سے بعض چیزوں کو لے کر ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ اگر تم غور کرو تو اس میں سننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. پھر کہا اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. پھر کہا اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. تینوں لفظ نشانیوں ہی کے بعد استعمال ہوئے ہیں، لیکن ایک تدریجی ارتقاء کے طریقے پر استعمال ہوئے ہیں. یعنی پہلے سمع سننا، پھر عقل، اور آخر میں تفکر. یعنی سنتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں اور تدبر و تفکر کرتے ہیں. استاذ امام لکھتے ہیں یہی صفتیں انسانیت کا اصلی جوہر ہے. یعنی وہ چیز جو انسانوں کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے. نباتات و جمادات تو تقابل میں زیر بحث نہیں، لیکن حیوانات ہماری ہی طرح قدرت کا شاہکار ہے. ہمارے جسمانی نظم میں اور ان میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. جس طرح کی صنعت بنانے والے نے ہمارے اندر دکھائی ہے، ان میں بھی وہی ہے. بنیادی جبلتیں بھی اسی طرح کی ہیں، لیکن اسی نوعیت کے قالب میں ایک ایسی شخصیت بدیت کرتی ہے جو سنتی ہے. جانور بھی سنتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس سننے کی نوعیت فہم کی نہیں ہوتی، وہ جبلی رد عمل کی ہوتی ہے. ہمیں جو سماعت دی گئی ہے یہ خارج سے آنے والے علم کو وصول کرتی ہے اور غیر معمولی طریقے سے وصول کرتی ہے. اسی طرح عقل ہے اور اسی طرح تدبر و تفکر ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کو باقی سب مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہیں. ان کو جس طرح قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، ان میں ایک حکیمانہ ترتیب و تدریج ہے. سمع پہلے ہے، عقل بعد میں ہے، پھر تفکر اور تدبر ہے. قرآن مجید میں ترتیب صعودی بھی ہوتی ہے، نزولی بھی ہوتی ہے. یعنی پیچھے سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف. یہاں صعودی ترتیب ہے. ایک بنیادی چیز سے معاملہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے. اس کائنات کے حقائق میں سے بے شمار حقائق ایسے ہیں. یہ کائنات حقائق ہی حقائق ہے. اس میں اشیاء ہیں. ایک پرت کھولتے جائیے تو نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ احاطہ ادراک میں لائی جا سکتی ہیں. اس میں افعال ہیں جس کو ہم مادے کے تغیرات کی صورت میں دیکھتے ہیں،
اس میں کیا چیز ہو رہی ہے، یعنی وہ جو بالقوہ ہے وہ بالفعل ہو رہا ہے، اور پھر اشیاء اور افعال کا باہمی ربط ہے۔ تو یہ پورا عالم ان 3 عنوانات کے تحت حقائق کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کائنات کے حقائق میں سے بے شمار حقائق ایسے ہیں جو بدیہیات فطرت کے حکم میں داخل ہیں، یعنی ان کا معاملہ غور و فکر کا تقاضا نہیں کرتا، وہ سامنے پڑی ہوئی چیزیں ہیں، پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں، وہ براہ راست ادراک میں آ جاتی ہیں اور اپنے قریبی نتائج تک بھی پہنچا دیتی ہیں۔ ہمارے ظاہری حواس کا علم ایسے ہی کام کرتا ہے، باطنی حواس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ باطنی حواس درد کا، غم کا، محبت کا، نفرت کا ادراک کرتے ہیں، اور اس میں انہیں تدبر و تفکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کا معاملہ خارجی حواس کا ہے۔ اس طرح کی چیزیں گویا فطرت یا نیچر کے بدیہیات میں سے ہیں، ان سے ہمارے علم کی پدا ہوتی ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے کسی بڑی کاوش کی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ اتنا براہ راست ہوتا ہے کہ مقدمات قائم کر کے کوئی نتیجہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چیزیں حواس کے براہ راست ادراک میں آتی ہیں، خواہ وہ باطنی ہیں خواہ وہ ظاہری ہیں، اور ہمارے وجود کو ایک فہم دے دیتی ہیں۔ وہ فہم بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دہقان کا، ایک فلسفی کا، ایک حکیم کا یکساں ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو جس طرح جبلی تقاضوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں اسی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ ایک معقول انسان اول تو ان کو خود سمجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عقل ہمیں دی ہے، تو عقل کا ایک پہلو وہ بھی ہے نا کہ جس میں گویا چیزوں میں توازن پیدا کر کے ہم اپنے فہم کا ادراک کرتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص کے ہاں بالکل یکساں ہے، الا یہ کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے۔ تو اب اگر کسی آدمی کے پاس یہ عقل موجود ہے، یعنی وہ ایک معقول انسان ہے، وہ اول تو ان کو خود سمجھتا ہے، اور اگر خود نہیں سمجھتا ہے تو چونکہ معقول باتوں کے لیے اس کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ساری زندگی، سارا علم، سارے معاملات اسی معقولیت پر چلتے ہیں، اسی سے ہمارا مخاطب ہمارے لیے قابل بھروسہ ہوتا ہے، اسی سے اقدامات پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کسی قد و کاوش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے دوسرے کسی معقول آدمی کی زبان سے ان کو سنتے ہی از دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ کوئی توجہ دلائے تو بس سماع کافی ہے، سننا یعنی کان لگا کے سننا، توجہ سے سننا، فہم کے لیے سننا، سمجھنے کے لیے سننا، بس وہ کافی ہے، اس میں علم منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یاقلون کا ہے، جہاں سوچنے، سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو پیچھے قرآن مجید میں لفظ عبرت سے ادا کیا۔ یہ اردو کا عبرت نہیں ہے، عربی زبان کا عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب ہے کسی چیز کو جب حواس سمجھ لیں، وہ ہمارے ادراک میں آ جائے، حواس کا علم بن جائے، تو اس سے جو لازمی تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یا اس سے جو کلیات فوراً سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس سے جن فروع کی طرف توجہ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے ان کی طرف بڑھ جانا، جس کو آپ سادہ تعبیر میں یوں ادا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے عقلی لوازم پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمارا تمام علم، سائنس، سماجیات، فلسفہ اسی پر مبنی ہے، سب کا سب۔ دوسرا مرحلہ یاقلون کا ہے، جہاں سوچنے، سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی یہاں صرف سمع کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو غور کرنا پڑتا ہے۔ غور کرتا ہے تو عقلی لوازم تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں مقدمات کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور پھر ان سے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جو انسانی عقل کام کرتی ہے، اسی کو
ریاضیاتی قاعدوں میں ڈھال کر ارسطو نے منطق کو وجود بخشا تھا، یعنی ہم کیسے سوچتے ہیں یا ہمیں کیسے سوچنا چاہیے، یہ سوچنے کا عمل نتیجہ خیز کیسے ہوتا ہے۔ تو اس میں جب تحلیل کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے سامنے دو مقدمات آتے ہیں، ان دونوں مقدمات سے ہم نتیجہ نکالنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ نتیجہ 2 اور 2 4 کی طرح کا ہوتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ عقل ایسے ہی کام کرتی ہے۔ یہ مرحلہ پہلے مرحلے سے اونچا ہے، عبرت کا مرحلہ ہے یہ، اور علم کی راہ میں اس کے ثمرات بھی زیادہ وسیع ہیں۔ یہ جو آپ اس وقت سائنسی تحقیقات میں، انسان کو ملنے والی سہولتوں میں، نئے تمدن میں، نئی تہذیب میں ثمرات دیکھ رہے ہیں، نتائج دیکھ رہے ہیں، یہ انسان کی اس صلاحیت سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے عقل عام کی دسترس کی چیز، یعنی اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور ہر انسان کو، عقل عام کا مطلب ہے وہ عقل کی مقدار جو ہر انسان کو حاصل ہے، اس میں بھی اس سے آگے مزید کچھ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ عمل۔ جو لوگ اپنی عقل کی قدر کرتے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہتے، ان کو عقلی تقاضے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اور وہ ان کا ادراک کر کے اپنے لیے علم کی راہیں بھی کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ علم کی راہیں بھی ہر شخص کھول رہا ہوتا ہے، ایک کاروباری بھی، ایک عام سا مزدور بھی، ایک مکان بنانے والا مستری بھی، ایک دہقان بھی، سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی سے چھوٹے چھوٹے آلات بننا شروع ہو جاتے ہیں، اسی سے منصوبے وجود میں آ جاتے ہیں، اسی سے کاروباری اقدامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہتے۔ تیسرا مرحلہ، 3 لفظ استعمال کیے تھے قرآن نے، یعنی یسمعون، یاکلون اور یتفکرون۔ تیسرا مرحلہ یتفکرون کا ہے، یہ سب سے اونچا مرحلہ ہے، جو یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اسرار کائنات میں برابر غور کرتے اور علم کے برابر مدارج طے کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس میں گہرے غور کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اسرار دریافت کرنے ہوتے ہیں، اس میں غوامض تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ پھر جو کلیات بن کے بڑے بڑے نتائج پیدا کر دیتے ہیں، نظریات پیدا کر دیتے ہیں، قوانین کی دریافت ہو جاتی ہے، وہ قوانین پھر بہت سی غیر معمولی ایجادات کا باعث بن جاتے ہیں، وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حکماء کا درجہ ہے، یعنی اس سے پہلے دونوں درجات میں سب انسان برابر ہیں، ذرا کم ذرا زیادہ، مغفل اور بدھو لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل عام عطا کی ہے وہ یہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ البتہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی صلاحیتیں بھی دیتا ہے، خصوصی ذوق بھی دیتا ہے، اور اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جو مختلف علوم فنون کے بانی ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے غیر معمولی نتائج اور تحقیقات سامنے لے آتے ہیں۔ وہ جس فن یا جس علم کو بھی اختیار کرتے ہیں اس میں نئی دنیایں پیدا کر دیتے ہیں، یہ تفکر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ حکماء کا درجہ ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی اپنی بے مثال کاوش سے طرح طرح کے پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے غذا اور شفا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنے تدبر و تفکر کی کاوشوں سے حکمت کا شہد جمع کرتے ہیں جس میں عقل و دل کے امراض کا مداوع ہوتا ہے۔ عقل و دل کو جو امراض لاحق ہیں، جس طرح سے جسم کو لاحق ہونے والے امراض کا مداوع راہ چلتے عقل عام سے کام لے کر ہی نہیں ہو جاتا، کسی حد تک وہ چیزیں بھی کام آتی ہیں، لیکن دوائیں ایجاد ہوتی ہیں، علاج کے طریقوں پر غور کیا جاتا ہے، نئے نئے آلات ایجاد ہوتے ہیں، کائنات میں کار فرما قوانین کو زندگی پر منطبق کر کے دیکھا جاتا ہے۔ یہ حکماء کا درجہ ہے۔ حکماء ہر علم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی کہ جو فلسفی مزاج کے ہوتے ہیں، وہ بھی کہ جو مادیات میں کار فرما قوانین سے ایجادات کی طرف مائل ہوتے ہیں،
وہ بھی جو سماجیات، سیاسیات اور معاشرت کے اصول نکالتے ہیں، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ وہ خود بھی اس سے آسودہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچتا ہے۔ یہی فیض ہے جو ایک عالم پہنچاتا ہے، ایک حکیم پہنچاتا ہے۔ اس کا دائرہ علم مختلف ہو سکتا ہے، کبھی ہم طب کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں، کبھی ہم سماجیات کے حقائق کو سمجھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، کبھی ہم معیشت کے اہداف سمجھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، کبھی ہم سائنسی حقائق تک پہنچنے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے دین کے غوامض و اسرار کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ خود بھی اس سے آسودہ رہتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہر علم انسان کی اپنی ضرورت ہے، تو خود بھی آسودہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچتا ہے۔ یہ تینوں الفاظ تھے جو قرآن مجید نے استعمال کیے اور اس طرح توجہ دلائی کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں بھی تمہارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں، اولاً علم اسی سے شروع ہوگا، اس کے اندر اترنا ہے۔ درجہ سماعت میں بھی اگر صحیح جگہ کھڑے ہوگے تو جتنی ہدایت تمہیں چاہیے مل جائے گی۔ درجہ تعقل میں بھی اگر صحیح رویہ اختیار کرو گے تو بہت سی چیزیں تمہارے لیے واضح رہیں گی، واضح ہو جائیں گی اور تمہارا علم بھی آگے بڑھے گا۔ اور درجہ تفکر میں اگر تم میں سے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں تو پھر کیا کہنے ہیں، پھر نئی دنیایں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ توجہ دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ سب کے لیے جو اصول علم ہیں وہ دو ہی ہیں۔ ایک یہ کہ جب اپنے استدلال کی ابتدا کرو گے تو ادراک بالحواس سے کرو گے، خواہ حواس ظاہری ہیں خواہ باطنی ہیں، اور جو چیز آگے بڑھنے میں کام دے گی وہ کیا ہے، عبرت، یعنی چیز سے جو نتائج نکلتے ہیں، جو لوازم پیدا ہوتے ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کرنا، جس کو سادہ علمی زبان میں اس طرح ادا کرتے ہیں کہ محسوس سے نامحسوس کا سفر، معلوم سے نامعلوم کا سفر، یہ انسانی عقل کو کرنا ہے۔ اس کے پھر دو درجے ہیں، ایک جو عام زندگی میں ہم کرتے ہیں اس کے لیے یاقلون کی تعبیر اختیار کیا، اور ایک جو بڑے بڑے علماء، حکماء، فنون علوم کے ماہرین کرتے ہیں، اس کے لیے تفکر کی تعبیر اختیار کی ہے۔ یہ ان چند اصطلاحات کی وضاحت تھی، چونکہ بڑی اہم ہے اور یہاں ایک خاص اسلوب میں آئی ہیں، تو یہ ضروری تھا کہ ان کو سمجھا دیا جائے، کیونکہ یہی قرآن مجید کا نظریہ علم ہے، وہ اسی طرح اس بات کو بیان کرتا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، فرمایا جس طریقے سے یہ بہت سی چیزیں تمہارے گرد و پیش میں ہم نے تمہیں اٹھا اٹھا کے دکھائی ہیں، پیچھے بیان ہوا ہے، اللہ نے تمہیں بھی ایسے ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ جمادات، نباتات، حیوانات جو تمہارے گرد و پیش میں ہے، اس میں جو نشانیاں ہیں ان سے کہیں بڑھ کر نشانیاں خود تمہارے نفس میں ہیں، اس لیے کہ مخلوقات میں سب سے بڑا شاہکار تم ہی ہو۔ تو اللہ نے اسی طرح تم کو پیدا کیا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پھر ایسی غیر معمولی ہستی کو پیدا کر کے وہی تم کو موت دیتا ہے۔ یعنی یہ انسان جو اپنے اندر ایسا تعقل، ایسا تفکر رکھتا ہے، جس کی جبلتیں، جس کی فطرت اور جس کی عقل کے پیدا کردہ نتائج حیرت انگیز ہیں، یہ انسان پھر مٹی میں مل جاتا ہے، پھر ہم اس کو موت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور یہ موت بھی اس طرح نہیں آتی کہ ہر شخص کے لیے 10 سال، 5 سال، 2، 10، 20 مقرر ہیں اور پہلے سے معلوم ہے، نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی تنوع رکھا ہے جو اس نے کائنات کی ایک ایک چیز میں رکھا ہے۔ اور وہ کیسے رکھا ہے، یہاں جملے کا ایک حصہ مقدر کر کے اس پہ عطف کر دیا ہے، تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، بہت جیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عمر آ جاتی ہے جس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔
اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ کیوں ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی انسان کچھ نہیں جانتا اور یہاں سے وہ بہت کچھ جاننے والا بنتا ہے، اور پھر بہت کچھ جاننے والا بن کر ارذل عمر کو پہنچ کر پھر کچھ نہ جاننے والا بنتا ہے۔ تو جو اصلی امتیاز تھا وہ کیا تھا؟ علم۔ اس کو پہلے پیدا ہوتے ہوئے دکھا دیا، پھر جاتے ہوئے دکھا دیا۔ اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اب نتیجہ نکال کے دکھایا کہ تمہارے ان تغیرات میں، تم پر گزرنے والے ان احوال میں، تمہارے اس عروج اور عروج کے بعد پھر زوال میں کیا نشانی ہے، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ مرتے تو سب ہیں، مگر سب کا وقت ایک نہیں ہے۔ کچھ بچپن میں مر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں قدرت ارذل عمر کو پہنچا کر یہ حقیقت ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ یہاں سارا علم اور ساری قدرت صرف خدا کے لیے۔ یعنی انسان کو اپنے علم اور اپنے فکر کے عروج پر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں ہی ہوں، اور یہ غلط فہمی فرد کو فرد کی حیثیت سے بھی ہوتی ہے اور ایک خاص طرح کا استکبار پیدا کرتی ہے۔ یہ انسانیت کو انسانیت کے طور پر بھی ہوتی ہے، یعنی جب علم کی بہت بڑی بڑی دنیائیں دریافت ہو جاتی ہیں تو انسان انسانی حیثیت سے، یعنی جیسے پوری دنیا میں انسان بکھرے ہوئے ہیں تو ان کے اندر ایک انسانی کلیت استکبار کا شکار ہوتی ہے۔ اس طرح کا استکبار جب سے سائنس کی غیر معمولی دریافتیں ہوئی ہیں اس وقت سے بچے بچے میں پیدا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں سارا علم اور ساری قدرت صرف خدا کے لیے ہے، یہ سمجھانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ یعنی تم پیدا ہو گئے، ہم بچے ہی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو علم و عقل تمہارے دماغ میں ودیت کیا گیا ہے یا تمہارے نفس میں رکھا گیا ہے، کھول کر دیکھ لو پورا ہے، لیکن اگر ہم نہیں اس کو ظہور پذیر ہونے دیں گے تو نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہو گیا، آخری درجے میں ہو گیا، ہم اس کو اسی دنیا میں تمہارے ہوتے سوتے چلتے پھرتے چھین لیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اصل میں باغ کس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اسی پروردگار کا عطیہ ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہو، یعنی جس چیز کی طرف توجہ دلائیے وہ یہ ہے، چنانچہ دیکھتے ہو کہ جو اپنے آپ کو علم و عقل کا دیوتا سمجھتے ہیں وہ بھی بالآخر علم، عقل اور طاقت ہر چیز سے عاری اور دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں، یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ انسان اپنے بستر سے اٹھ کر رفع حاجت کے لیے بھی دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں جا سکتا، سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ وہی بیوی، وہی اولاد، وہ انسان کی ان ضرورتوں کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں جن میں زندگی بھر کوئی عام آدمی بھی کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بے بسی کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ، افلاطون، ارسطو، اور ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ علم، عقل، فکر بارش کی طرح ان پر برستی ہے، بالکل بے بسی کے عالم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کے پڑے ہوئے ہیں، اور اس بے بسی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ چنانچہ دیکھتے ہو کہ جو اپنے آپ کو علم و عقل کا دیوتا سمجھتے ہیں وہ بھی بالآخر علم، عقل اور طاقت ہر چیز سے عاری اور دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ان کے تمام کمالات، یعنی وہ کمالات جو شباب میں، جو
جب وہ طاقت میں تھے سامنے آ رہے تھے، یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آسمانی چیز ہے جو ان میں اترتی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں پیدا کر دینے کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ کسی علم و فن کے ماہر ہیں تو ادھر ان کے سامنے کوئی چیز جاتی ہے تو جس طرح ایک سانچے میں ڈھل کے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس طرح پیدا ہو کے باہر نکل آتی ہے۔ اتنے کمالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اور ان کے تمام کمالات اسی پروردگار کی طرف لوٹ جاتے ہیں جو ان کو دینے والا ہے۔ چنانچہ حق یہ ہے کہ وہی علیم و قدیر ہے۔ تو علیم و قدیر ہونے کا نتیجہ نکال کے دکھایا ہے، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر کی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بیان کیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے پہلو سے اسی استدلال کو آگے بڑھا دیا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یعنی یہ تو علم، عقل، کمالات کا معاملہ ہوا۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دے رکھی ہے، یعنی جس طرح عمر یکساں نہیں دی، فضل و کمال یکساں نہیں دیا، علم یکساں نہیں دیا، روزی بھی یکساں نہیں دی۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دے رکھی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ پھر جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائے، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ چلیے آپ کے پاس اربوں آ گئے، اب آپ کے خدام ہیں، ظاہر ہے کہ اس زمانے کے معیشت ساری کی ساری جس تعلق کے ساتھ روبہ عمل رہتی تھی وہ غلامی کا تعلق تھا، یعنی آقا ہیں، غلام ہیں، وہی غلام گھروں کے کام سنبھالے ہوئے ہیں، وہی ان کے کھیتوں پہ کام کر رہے ہیں، وہی اگر کوئی صنعت ہے اس زمانے کے لحاظ سے تو اس میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، وہی تجارتی قافلے لے کے جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں ہمیشہ سے یہ جو درجات کا تعلق ہے یہ رہا ہے، یہ اس وقت بھی ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو سرمایے کی غیر معمولی فراوانی کے ساتھ منصوبے بنائیں گے، ان کے پاس منصوبہ سازی کے لیے علم و عقل بھی فراواں اور مال بھی فراواں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنی خدمات ان کو پیش کریں گے، خدمات پیش کر کے گویا اس فن یا اس علم میں یا اس صنعت میں وہ خدام کی حیثیت اختیار کر لیں گے۔ تو قدیم زمانے میں یہ چیز غلامی کی صورت میں ہوتی تھی۔ اس وقت آپ اشتہار دیتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس کے حدود قواعد طے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اتنے گھنٹوں کے لیے ان چیزوں کے پابند ہو گئے ہیں، اس کا معاوضہ آپ کو یہ دیا جائے گا۔ اس میں بھی یہی تھا کہ لوگ جا کے خرید لاتے تھے اور پھر اس کے بعد 24 گھنٹے آپ گویا ملازمت میں چلے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ جن کو روزی پر برتری دے رکھی ہے، چلیے علم تو دینے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، اس میں کیا مشکل ہے، بانٹ کے فارغ کیوں نہیں ہو جاتے، نہیں دیتے نا۔ پھر جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، لیکن خدا کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے اور یہ انہی سے پاتے ہیں۔ یعنی اپنے معاملے میں تو یہ ہے کہ رزق کسی اور کا دیا ہوا ہے، اس میں برتری حاصل ہو گئی، اس رزق کا مالک کسی دوسرے کو نہیں بننے دیتے، لیکن خدا کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ خلق اس کی، کائنات اس کی، کمال اس کا، قدرت اس کی، عزت اس کی، علم سب چیزیں اس کی، اس کائنات کا نظم بھی وہ خود چلا رہا ہے، اور پھر ان کے پیدا کیے ہوئے ذہنی تصورات کو وہ بزرگوں کی صورت میں ہیں، دیوی دیوتاؤں کی صورت میں ہیں، ان کو اس نے اپنی دنیا بانٹ دی ہوئی۔ تو جو تضاد فکر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو نمایاں کیا، اور یہ کہا کہ عجیب بات ہے، یعنی تم نہ اپنے اوپر غور کرتے ہو نہ اپنے
معاملات پہ غور کرتے ہو، یہ رزق میں دیتا ہوں، تم میں سے کسی کو اربوں دے دیتا ہوں، اور کوئی تمہارے پاس ہی 2 وقت کی روٹی کے لیے کام کرنے کا محتاج ہوتا ہے، تو تم تو اپنے رزق اس طرح بانٹ کے اپنی دنیا کا حصہ نہیں بنا لیتے اپنے غلاموں کو، اور یہ میرے غلام ہیں سب کے سب جو میں نے پیدا کیے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا کہ ان میں سے کسی کو میں نے وشنو، کسی کو شیو، کسی کو داتا اور کسی کو گن شکر بنایا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی دی تو اس کی تھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کیا جائے اور ان کا شکریہ ان کو ادا کیا جائے تو یہ ان نعمتوں کا سری انکار ہے۔ قرآن میں یہ مضمون کئی مقامات پر آیا ہے۔ تو وہ شکر جو پروردگار کے لیے پیدا ہو کر پورے دین کی اساس بننا تھا، تم نے اس کا رخ اپنے مظلومہ دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ تم نے اپنے کتب ابدال تلاش کر لیے ہیں، جبکہ خود اپنی زندگی میں یہ کام کبھی نہیں کرتے۔ خدا کے بارے میں سمجھتے ہو کہ وہ اختیار دے کے دنیا سونپ کے فارغ ہو گیا۔ تو اس تضاد کی طرف توجہ دلائی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 17,144۔ اس کے 2 حصے اس سے پہلے زیر بحث آ چکے ہیں۔ اس میں جو چیزیں بیان کی گئیں وہ اگر غور کیجئے تو 2 بڑی حقیقتیں تھیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دیکھ کر توجہ دلائی کہ میں جو دین یا ہدایت لے کر آیا ہوں اس میں جو چیزیں مفصل ہیں وہ تو مفصل ہیں، جو مجمل ہیں وہ بھی اتنی واضح ہیں کہ اس دین کی رات بھی دنی ہے، اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس سلامتی طبع ہے اور وہ اپنے دماغ پر کوئی بوجھ لے کے نہیں آ گیا اور تعصبات میں مبتلا نہیں ہے تو میری ہدایت میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ بات پہلے واضح کی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ جو نظم اجتماعی وجود میں آ جائے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے، جس طرح انسان کی پیدائش، پرداخت، نشو و نما کے لیے خاندان ایک ضرورت ہے اور اللہ نے وہی نظم بنایا ہے، تو جو چیز انسان نے اپنے لیے اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے وہ ریاست یا حکومت کا نظم ہے۔ تو رسول اللہ نے بتایا کہ اس نظم میں یہ لازم ہے کہ کوئی شخص انتشار پیدا نہ کرے، کوئی شخص اس میں انقلابی نعرے نہ لگائے، کوئی شخص اس میں سوسائٹی کے نظم کو درہم کرنے کی جسارت نہ کرے۔ تنقید کرنی ہے کرے، بات کہنی ہے کہے، تبدیلی کے لیے جو قانون کے تقاضے ہوں ان میں جدوجہد کرنی ہے وہ بھی کرے، لیکن انتشار پیدا کرنا، نظم و نسق کو درہم برہم کرنا، فساد پیدا کرنا، لوگوں کے جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جانا، تبدیلی کے نام پر انقلابی نعرے لگانا، یہ جاہلیت ہے، بدترین جاہلیت۔ اس کا کسی شخص کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ میرا امتی ہے، یہ اس کے بعد قریب بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور عربوں کو خاص طور پر کہا کہ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تمہارے اوپر حکمران ہو گیا ہے اور نظم قائم ہو گیا ہے تم اسے درہم برہم نہیں کرو گے، ورنہ جاہلیت کی موت مرو گے تو تمہاری موت بھی اسلام پر نہیں ہوگی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت سختی کے ساتھ اس کو آپ نے روک دیا۔ اور یہ کہا کہ نظم کے معاملے میں، قانون کی پابندی کے معاملے میں، قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے معاملے میں، نظم کو فساد سے محفوظ رکھنے کے معاملے میں تمہارا حال اس اونٹ کا سا ہونا چاہیے جس کی ناک دکھ رہی ہو اور اس میں مہار ڈالی ہوئی ہو۔
کیونکہ وہ ادنا درجے کا بھی قدم پیچھے ہٹانے کی جسارت نہیں کرتا، جدھر اس کو موڑا جاتا ہے مڑ جاتا ہے۔ تو مثال دے کے بتایا کہ میں تم سے اس درجے کے انقیاد کی توقع کرتا ہوں، اس کو ادنا درجے میں درہم برہم نہ ہونے دینا۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ اسی اصول پر ہمارے دین میں سرکشی خواہ وہ اولاد والدین کے مقابلے میں اختیار کرے، بیویاں شوہروں کے معاملے میں اختیار کریں، یا لوگ شہری اپنی حکومت یا اپنے نظم اجتماعی کے معاملے میں اختیار کریں، سب سے بڑا جرم ہے، ناقابل معافی ہر درجے میں، اور سب سے بدترین سزائیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے مقرر کی گئی۔ لہٰذا یہ کبھی کسی مسلمان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس کے بارے میں۔ جو دائرہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سچی بات کہیں گے، مظلومانہ جدوجہد کرنی پڑی تو کریں گے، کسی غلط بات پہ تنقید کریں گے، معروف کی تلقین کریں گے، کوئی منکر ہوگا تو بتائیں گے کہ یہ منکر ہے، اس کے لیے جان بھی دے دیں گے، لیکن کبھی انتشار پیدا نہیں کریں گے، کبھی کسی پر حملہ آور نہیں ہوں گے، کبھی کسی چیز کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، کبھی قانون کو چیلنج نہیں کریں گے، کبھی بنے ہوئے قاعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، کبھی اپنے نظم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کے اندر رہتے ہوئے مظلومانہ جد و جہد کے سوا ہمارے دین میں کسی اور طریقے کی کوئی کسی درجے میں گنجائش نہیں۔ اس کو رسول اللہ نے واضح کر دیا بالکل، اور یہ ایک جگہ واضح نہیں کیا، دسیوں جگہوں پہ اس کو واضح کیا ہے، یہاں تک کہ جب حذیفہ نے پوچھا ہے کہ اگر اتنا انتشار پہلے ہی پیدا ہو جائے کہ نظم اجتماعی نام کی چیز ہی نہ رہے اور مختلف لوگ اٹھ کھڑے ہوں، تو فرمایا کہ پھر جنگل میں جا کر کسی درخت کی جڑ چبا کے گزارا کر لو، اس انتشار، افتراق اور اختلال کا حصہ تم نہیں بنو کسی حال میں۔ تو اسی کو پھر بیان کیا کہ علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے کہ نظم اجتماعی سے وابستہ رہو۔ نظم اجتماعی کا مطلب فلاں اور فلاں کی حکومت نہیں ہوتی، بلکہ ریاست کا وہ نظم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سایہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہم چلتے پھرتے دنیا کے اندر پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اختلال پیدا کرنا اور اس کے لیے انقلابی نعرے لگانا یہ اسلام کا موضوع نہیں ہے، نہ وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب ہدایات جب آپ فرما رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ مجھے ساری دنیا میں نہ جانا ہے نہ قیامت تک جینا ہے، جانا ہے ایک دن۔ تو اب اگلی بات دیکھیے کیا فرمائی، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ نصیحت تو کر رہا ہوں میں، لیکن جو میرے بعد زندہ رہیں گے، جو میرے ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وہ تو میں موجود ہوں، لیکن جو میرے بعد زندہ رہیں گے یہ خیال نہ کریں کہ میں نے جو نظم پیدا کر دیا ہے، جو اجتماعیت پیدا کر دی ہے، جو اختلاف ختم کر دیے ہیں، جس طرح مسلمان ایک مٹھی اس وقت نظر آ رہے ہیں، میرے بعد بھی ایسے ہی رہے گا۔ نہیں، تم دیکھو گے کہ تمہارے اجتماعی نظم کے معاملے میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یاد رکھو جو لوگ میرے بعد جئیں گے وہ میرے بعد بہت سے اختلافات دیکھیں گے۔ پھر کیا کرنا ہے تم نے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ فرمایا کہ اس موقع پر لازم ہے کہ تم وہی طریقہ اختیار کرو جو دین و شریعت پر عمل کے لیے میں نے اختیار کیا۔ یعنی میری زندگی تم نے دیکھ لی، تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں نے اس نظم کو جو قائم کیا گیا تھا کس طرح قائم رکھا، اس لیے کہ اللہ کے رسولوں میں رسول اللہ، اسی طرح سیدنا موسیٰ اس سے پہلے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو ایک باقاعدہ نظم حکومت کو چلانے کا موقع ملا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے کچھ روایات قائم کی ہیں۔ اس میں یہ آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے سنت، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب چیزیں اصطلاح بن جاتی ہیں تو بعض اوقات لوگوں پر اس اصطلاحی مفہوم کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں آیا جس میں ہم قرآن و سنت بولتے ہیں، اصل میں لفظ سنت آیا ہے، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے،
اور جس سیاق و سباق میں آیا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ یہاں بطور اصطلاح نہیں بلکہ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بھی ہوا ہے، اللہ کی سنت مثال کے طور پر، وہاں وہ قرآن و سنت والی سنت مراد نہیں ہے، یعنی وہ طریقہ اور طرز عمل جو برابر اختیار کیے رکھا جائے۔ یہاں اس سے مراد سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں اس سے مراد وہ طرز عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حین حیات مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق دین و شریعت کی ہدایات پر عمل کے لیے اختیار فرمایا۔ یعنی جب ایک نظم قائم ہو گیا تو رسول اللہ نے اس میں اپنے صحابہ سے کیا چاہا اپنی زندگی میں اور خود کیسے اس کو روا رکھا، یہ اس کو بیان کیا یہاں۔ پھر یہی نہیں، اس طرح کے معاملات میں اس خوبی کے ساتھ ان کی قیادت بھی فرمائی کہ ان کی جمعیت میں کسی موقع پر کوئی انتشار پیدا نہیں ہونے دیا۔ عبداللہ بن ابی اور بعض دوسرے منافقین کی طرف سے اٹھائے جانے والے فتنوں، خاص کر واقعہ عفق کے موقع پر آپ کا طرز عمل اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ یہ میں نے 2 مثالیں محض سمجھنے کے لیے دی ہیں، ورنہ دسیوں مثالیں ہیں کہ رسول اللہ نے کس طرح اپنے صحابہ کو اس کا پابند بھی کیا اپنی زندگی میں، اور خود سیاسی معاملات میں جب اختلافات سامنے آئے، یہاں تک کہ منافقین کے فتنے سامنے آئے، واقعہ عفق میں آپ کی محبوب اہلیہ پر بدترین الزام لگا کے 6 مہینے تک پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیا گیا، آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا اس میں؟ تو اس سے بتایا آپ نے کہ یہ طریقہ ہے جو نظم اجتماعی کو قائم رکھنے کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اس پر اب اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ولی عہدی کا اسلام میں کیا تصور ہے، اس سلسلہ گفتگو کی 4تھی نشست۔ غام صاحب، کچھ بنیادی نقطے آپ کی جانب سے سامنے آ چکے ہیں۔ دین میں نظم اجتماعی کے قیام میں بنیاد ہے، قرآن مجید کی ہدایت دی گئی ہے، امرهم شورى بینہم، نقطہ واضح ہوا۔ ساتھ ساتھ آپ نے بتایا ہے کہ جب دین کی کسی ہدایت پر عمل ممکن نہ رہے تو خود دین ہی کی ہدایت ہے کہ پھر آپ متبادل جگہوں پر جائیں گے، جو متبادل رہے ہیں ان کو اپنایا جا سکتا ہے، یہ دینی لحاظ سے کوئی ناجائز امر نہیں ہے۔ ہم سب جس وقت یہ سلسلہ قائم نہیں رہ سکا اور سیدنا امیر معاویہ نے یہ سوچا کہ اب اس ہدایت پر عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ملوکیت کی طرف نظام کو دوبارہ پلٹا کے لے گئے۔ بیٹے کا انتخاب اسی پس منظر میں ہوا۔ مولانا مودودی کے اعتراضات بھی زیر بحث آئے۔ آگے بڑھانا چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو، یہ بتائیے گا کہ دین کی ہدایت پر عمل ممکن نہیں تھا، متبادل راہ اپنائی گئی، اب جب اپنائی جاتی ہے اور ایک حکومت بن گئی جہاں پہ یزید جو ہے وہ حکمران بن گئے، تو یہ حکومت کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ بالفعل حکومت ہو گئی، ڈیفیکٹو ہے، ڈی جیورو ہے؟ ایک عام مسلمان اس کو دینی لحاظ سے اب کس نوعیت کی حکومت سمجھے گا؟ یہ جو دستور ہے ہمارا، اس کی بنیادی ہدایت کی میں نے وضاحت کر دی۔ وہ بنیادی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اسے مسلمانوں کے ایک دائمی وصف کے طور پر بیان کیا گیا ہے سورہ شورى میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی معاملات ہمیشہ لوگوں کی رائے سے قائم کرتے ہیں۔ امرهم شورى بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، ان کی آراء پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ فلاں کی رائے اور فلاں کی رائے، بلکہ سب مسلمان ہی مل کر اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حکم ہے، اس کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح نظم قائم ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی وقت اس ہدایت پر عمل ممکن نہ رہے، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو اسی پر عمل کیا گیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو خلفائے راشدین نے اسی پر عمل کر کے اپنا نظم قائم کیے رکھا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت جس نوعیت کی تھی اس میں لیڈرشپ بالکل متعین تھی، 10-12 ہی لوگ تھے جو مسلمانوں کے رہنما یا ان کے سیاسی زعماء کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ اس نظم کو امرهم شورى بینہم کی پوری طرح پیروی کرتے ہوئے چلاتے رہے۔ انہوں نے تمام فیصلے اسی چیز کو ملحوظ رکھ کے کیے،
اب مشکل پیش آ گئی، اور میں نے بتا دیا کہ اس مشکل کی وجہ سلطنت کی وسعت بنی۔ اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی کہ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانے میں بھی اتنی بڑی سلطنت ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم نے محض تصور دلانے کے لیے یہ بتایا کہ وہ 3 بر اعظموں کو چھونے لگ گئی۔ اتنی بڑی سلطنت میں اب امرہم شورا بینہم کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کیا نظم بنایا جائے، کیونکہ یہ تو اب انسانوں نے فیصلہ کرنا تھا، اس کے حالات بھی دیکھنے تھے، اس کے معاملات کا بھی جائزہ لینا تھا، کیا قابل عمل صورت ہو سکتی ہے۔ جب قابل عمل صورت نہیں سامنے آئی تو جو دنیا میں اس وقت نظام رائج تھا ملوکیت کا، اسی کو اختیار کر لیا گیا، اور یہی ہم بھی کریں گے۔ یعنی جب کسی اللہ کے دین کی ہدایت یا حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، ایسا نہیں کہ اس پر عمل ہوا نہیں، یعنی خلفائے راشدین تو اسی کے مطابق سب معاملات کرتے رہے، تو انہوں نے ایک دوسرا فیصلہ کیا۔ اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی وہ بالفعل حکومت ہی ہوگی، یعنی اس پر یہ اعتراض کی گنجائش رہے گی کہ یہ اس دستور کے مطابق قائم نہیں ہوئی۔ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر کے کسی حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہوں، قرآن مجید نے اخلاقی معاملات میں بھی استرار کے مواقع بیان کر دیے ہیں اور خور و نوش میں بھی بیان کر دیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر بعدین نظر میں دیکھا جائے تو حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا؟ فلا اسم علیہ، یعنی تم چونکہ مجبور ہو گئے ہو تو اب بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، تو مواخذہ اٹھ گیا۔ لیکن یہ بات تو ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ دستوری تقاضا کیا ہے، تاکہ وہ آپ کے سامنے ایک ہدف کے طور پر موجود ہو، اس کو آپ حاصل کرنے کی جد و جہد کریں۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا، ایسی صورت پیش آ گئی ہے، یا اس وقت مریض ہے یا مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ بالفعل اس وقت یعنی عملی طور پر روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن وہ اپنے باطن میں تو اس چیز کی تمنا رکھنے والا شخص ہونا چاہیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اگر اس میں مجھے اپنی طرف سے کوئی معاملہ کرنا ہے تو میں کروں گا، اور اس میں جو بھی حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے وہ اقدام کرتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی تمام جتنی حکومتیں ہیں وہ بالفعل ہی ہوں گی، اور ان کو بالفعل مانا جائے گا۔ ان کے عذر کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سامنے آ جائیں گے، اور اس طرح کے اجتماعی معاملات میں آزار سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ بالفعل حکومتیں ہی ہیں، اور اس طرح کے تمام معاملات میں یہی رائے قائم رکھنی چاہیے، تاکہ جو چیز اصل دستور کا تقاضا ہے اس کی طرف بڑھنے کی آمادگی بھی رہے، اور اس کے لیے لوگ جد و جہد بھی کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، قرآن مجید میں ریاست سے متعلق جو احکامات بیان ہوئے ہیں، نظم اجتماعی کی اطاعت سے متعلق جو بیان ہوئے ہیں، وہ تو اس دستوری طریقے کے لیے ہوئے ہیں جو آئیڈیل سچویشن موجود ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بالفعل حکومت بنتی ہے تو وہ جتنی ہدایات حکومت سے متعلق ہے، نظم اجتماعی، ریاست، امیر کی اطاعت، نزاع کی صورت میں اس کا فیصلہ پریویل کرے گا، اس کی کیا نوعیت باقی رہتی ہے؟ کیونکہ وہ سب تو دستوری نوعیت سے متعلق تھا۔ ان کا تعلق نظم اجتماعی سے ہے، ان کا تعلق کسی شخص کی حکومت سے نہیں ہے، نہ حکومت کے کسی طریقے سے ہے۔ ان کا تعلق اس سے ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی کسی حال میں انتشار کا ہدف نہیں بننا چاہیے، لہٰذا حکومت جس طریقے سے بھی قائم ہو گئی ہے، وہ جب اس نظم اجتماعی کو قائم رکھے ہوئے ہے تو اب کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے۔ ان ہدایات کا تعلق اس صورتحال سے ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ مجھے یا آپ کو کسی نظم سے اختلاف ہے تو اب مجھے حق انتشار یا حق فساد حاصل ہو گیا ہے۔ اس کا تعلق اصل میں لوگوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت سے ہے۔ اس کا تعلق ریاست کے نظم کی بنیاد میں جو اصول کار فرمایا اس کی پیروی سے ہے۔ اس میں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ نہیں کی گئی کہ فلاں حکمران کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرو، اس میں یہ کہا گیا علیکم بالجماع، مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب قائم ہو جائے، وہ کسی بھی طریقے سے قائم ہو جائے، بالقوہ ہو بالفعل ہو، قاعدے کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، ہر صورت میں
اس نظم کو قائم رہنا چاہیے، بہی معنی کہ اس میں انتشار نہیں پیدا ہوگا۔ البتہ اس نظم میں تبدیلی لانی ہے، اس میں کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے، اس میں کسی چیز کی غلطی واضح کرنی ہے، وہ آپ کریں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن نظم کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح ہوا۔ اچھا، ایک عملی مثال رکھتے ہیں، ہم سے بڑے سے بڑا فلسفہ جو ہے وہ عمل میں آ کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دین نے ہدایت کی، آپ نے کہا کہ انتشار نہیں پیدا کرنا، نظام بن گیا ہے بالفعل ملوکیت کا۔ اب ملوکیت ہی کہتی ہے کہ اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو یہ بھی باعث انتشار، اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرف دین کہتا ہے انتشار پیدا نہ کرو، دوسری طرف ملوکیت تنقید کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم کوئی فعل کرتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے انتشار بن جاتا ہے، تب کیا کریں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اللہ ہی واضح کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق تنقید دیا ہے۔ یہ ملوکیت کو فیصلہ نہیں کرنا، نہ جمہوریت کو کرنا ہے نہ کسی اور کو۔ حق تنقید مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرے بنیادی فرائض میں سے۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ حق رکھتا ہوں کہ میں بھلائی کی تلقین کروں، اور اگر کوئی برائی دیکھوں تو میں اس سے اختلاف کا اظہار کروں۔ جس چیز کا مجھے پابند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اظہار اختلاف حدود کے اندر ہونا چاہیے، اس میں کوئی افتراق پیدا کرنے کی صحیح نہ کی جائے، اس میں لوگوں کو کسی فساد پر آمادہ نہ کیا جائے، اس میں جان مال آبرو کے لیے کوئی خطرات پیدا نہ کیا جائے۔ تو اگر فساد آپ پیدا نہیں کر رہے تو یہ آپ کا حق ہے، اس سے روکنا یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ کسی حکومت کو بھی اسی وقت حقوق آپ پر حاصل ہوتے ہیں جب آپ فساد کا ارتکاب کرتے ہیں، جب آپ جان مال آبرو کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے، البتہ بعض اوقات اس کی قیمت ادا کرنا پڑ جاتی ہے۔ یعنی میں اختلاف کروں گا، میں تنقید کروں گا، میں غلطی کو غلطی کہوں گا، میں منکر کو منکر قرار دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ مخاطبین اس کو نہ سننے کے لیے تیار ہوں، ممکن ہے کہ وہ میری جان کے در پہ ہو جائیں، تو یہ پھر ذمہ داری ان کی ہے، وہ اپنے رب کو جواب دیں۔ میرا معاملہ یہی ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اس میں جان مال آبرو کو خطرہ ہے، تو جو ذمہ داری اللہ نے تم پر حق کہنے کی ڈالی ہے یا صحیح بات کے اعلان کی ڈالی ہے، اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی اس کو دین نے اسی اصول پر رکھا ہے جو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو تکلیف مالا یطاق تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی، لیکن میں اپنی ہمت حوصلے کا اندازہ کر کے تنقید کروں گا، غلطی کو غلطی کے طور پر بیان کروں گا، واضح کرنے کی صحیح کروں گا۔ کسی کو بھی اس پر کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے، لیکن اگر کوئی حکومت اس طرح کی کارروائی کرتی ہے تو پھر اس کو جواب دینا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ گتھی ذرا سلجھائیے گا۔ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ جی امیر معاویہ نے یہ بڑا امت پر احسان کیا کہ ایک نظام جو عملاً نہیں چل سکتا تھا جمہوری روایات کا، اس کا ایک متبادل تجویز کر دیا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ اس نظام کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ نظام کھڑا ہی نہیں رہ سکتا اگر اس معاشرے میں تنقید کی اجازت دے دی جائے۔ ملوکیت ایک دوسرا طرز حکومت ہے، جمہوریت ایک دوسرا طرز حکومت ہے۔ اب ان کی جگہ پر اگر آپ کھڑے ہوں، انہوں نے ایک نظام بنایا ہے جو متبادل نظام ہے، عملی نظام ہے، اس کو آپ کہتے ہیں احسان فرمایا ہے امت پہ، اس نظام میں ہی گنجائش نہیں ہے تنقید کی، تو پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی شخص بندہ مومن اٹھے، وہ اگر تنقید کرتا ہے اس کی قیمت پے کرے؟ اس لیے کہ جب متبادل آپ کے لیے احسان ہے، قابل قبول ہے، تو پھر اس پر تنقید کرنا تو متبادل کو توڑنے کے مترادف ہو۔ نہیں، دیکھیے تنقید سے کوئی چیز نہیں ٹوٹتی، تنقید سے بہتری کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تنقید ہر شخص کو سننی چاہیے۔ ملوکیت کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تنقید پر پابندی لگا دیں۔ ملوکیت ایک نظم ہے، جب نظم کو چیلنج کیا جائے گا اور عملی طور پر کوئی اقدام ہوگا تو آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ اقدام کریں، اور جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس میں نظم کو قائم رکھنے کی صحیح کریں۔ لیکن اگر میں آپ کے کسی اقدام کو غلط سمجھتا ہوں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک چیز شریعت کے علم و اخلاق کے خلاف ہو رہی ہے، تو میں کہوں گا اس کو، اس کا کیا تعلق ہے اس سے کہ ملوکیت کے لیے ناگزیر ہے کہ لوگوں کے منہ بند کر دیا جائے۔ یعنی جو چیز حکومت کے لیے ناگزیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتشار پیدا نہ ہونے دے، وہ فساد برپا نہ ہونے دے، وہ لوگوں کو حکومت کے نظم کو چیلنج کرنے کی اجازت نہ دے۔ جب آپ نظم کی پیروی کر رہے ہیں، نظم کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن آپ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے بنیادی دینی فرائض میں سے ہے، ایمان کا تقاضا ہے
یہ قائم بالقسط رہنے کا تقاضا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں دیا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دیا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں حق کہنا ہے۔ جب حق کہنا ہے، معروف کی تلقین کرنی ہے، لیکن کیسے کہنا ہے؟ زبان سے کہنا ہے، شائستگی سے کہنا ہے، کوئی انتشار پیدا کر کے نہیں کہنا، اس طرح کہنا ہے جس طرح کے شرفاء کہا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں یہی کہا ہے، یعنی جس وقت آپ معروف کی تلقین کریں گے، آپ منکر سے روکیں گے، آپ کسی غلط چیز کی غلطی واضح کریں گے، تو اصل میں آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو حق کی دعوت کے لیے جو حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ صریح لفظوں میں بیان ہو گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ تو حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ اپنی بات کہنی ہے۔ اس پر پابندی اگر کوئی لگاتا ہے تو یہ کسی نظام کا تقاضا نہیں ہے۔ ہر نظام، بدترین سے بدترین نظام بھی اگر اپنے ہاں لوگوں کے منہ بند کر دیتا ہے تو پھر تو اصل میں وہ خود کار مذلت میں گرنے کا سامان کر رہا ہے۔ تنقید ہوگی، لوگ اعتراض کریں گے تو اس سے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں نے جو نظم قائم کیا ہے یہ نظم مبنی بر استدلال ہے، اس کی ضرورت ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر مجھے اتنا حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی فساد پیدا ہوگا تو اس کو روکا جائے۔ واضح ہوگا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائی کا بھی ایک بڑا اہم نقطہ آپ کی زبان سے ہم نے سنا کہ رخصت تو ظاہری بات ہے، رخصت ہوتی ہے، کسی معاملے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، متبادل راہیں بھی اپنائی جائیں گی، لیکن ایک شخص جو ہے اس کی کمر میں درد ہے، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے نا کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائی لے، ایکس رے کرے تاکہ کھڑا ہو سکے اور پھر قیام کو قیام کی صورت میں ادا کرے۔ امیر معاویہ نے متبادل صورت سمجھی، ممکن نہیں ہے، ملوکیت کا رستہ کھول دیا۔ وہ ذرا مجھے چند اقدامات بتائیے گا، ناقدین پوچھتے ہیں، جو اصل کو یاد رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی بچے کو نصیحت کی ہو کہ بھئی اس وقت تو امکان نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، لوگوں کو نصیحت کی ہو کہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، اسی کو بنا لو، لیکن اصل کی طرف لوٹنا، دین کی ہدایت وہی ہے، عمل ممکن نہیں ہے، کوششیں کرتے رہنا، وہ کو دو چار چیزیں تو بتائیں نا۔ جب میرے کسی تکلیف کا معاملہ آپ پر بھی واضح ہے، مجھ پر بھی واضح ہے، تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تکلیف دور ہو جائے گی تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اصل لوٹ آئے گا۔ یعنی یہ کیا چیزیں ہیں جو ہم بیٹھ کے اس 21ویں صدی میں اس وقت کے تصورات کو سامنے رکھ کے کہتے رہے ہیں؟ ایک بالکل بدیہی صورتحال ہے کہ یہ عذر ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ سوال کر لے، پوچھ لے، جواب دینے والا جواب دینا چاہے گا جواب بھی دے دے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے علماء، ان کو کہیں بند کر دیا گیا تھا؟ ان سب کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا کہ وہ دیکھیں۔ یہ تنہا امیر معاویہ کی ذمہ داری کیوں تھی؟ جو حکمران تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی، علماء تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی، فقہا تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی۔ وہ بتاتے کہ یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، تو ممکنات کی بحث تو پہلے علم کی دنیا میں ہوتی ہے، وہ وہاں ہوگی تو اس کے بعد وہ ریاست کی سطح پر بھی زیر بحث آ جائے گی۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں پوری بحث کو، یہاں تک پہنچ گئے ہم سب۔ اس کے بعد ایک شخص اٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ نے متبادل رستہ اپنایا ہے، میں اس کو خلاف دین سمجھتا ہوں، اس کے جو اثرات نمایاں ہوئے ہیں ملت پر وہ اپنے اندر ایک فساد رکھتے ہیں، اور آگے بڑھ کے اس حکومت کو جو کہ اصل دین کی ہدایت پر قائم نہیں ہوئی تھی معاف کیجیے گا، اصل دین کی ہدایت پر قائم نہیں ہوئی تھی، اس کو ہم تبدیل کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نواسہ رسول سیدنا حسین کی۔ آگے بڑھے، ایک اقدام کیا اور اس کے بعد لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اصولی دینی ہدایت میں سب سے پہلے بتائیے، کیا ان کو یہ کرنے کا حق تھا ایک حکومت کے اندر کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کر دیں؟ یہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا یہ کہاں سے الہام ہوا ہے؟ انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا۔ یعنی میری ساری زندگی پڑھتے ہوئے گزر گئی ہے، کسی مستند روایت میں ان کا یہ موقف بیان ہی نہیں ہوا، کہیں بھی بیان نہیں ہوا۔ وہ کیا بیان ہوا ہم سے؟ یعنی وہ تو میں عرض کر دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کا موقف کیا تھا، لیکن یہ ہم اپنے بزرگوں کے منہ میں وہ بات کیسے ڈال سکتے ہیں کہ جو کسی استناد کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی؟ کیا انہوں نے کوئی تقریر کی؟ کیا انہوں نے کوئی بیان دیا؟ کیا انہوں نے یہ بات اپنے رفقا سے کہی؟ اسی طرح آگے آپ نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کبھی لوگوں کو نہیں بلایا، انہوں نے کوئی انتشار پیدا نہیں کیا، ان میں سے کوئی چیز ہوئی نہیں سرے سے۔ اس بات کو سمجھیے پہلے کہ اس وقت دو بڑی سیاسی قوتیں تھیں، ایک شیعان معاویہ، دوسرے شیعان علی۔ اس زمانے میں دونوں ہی کے لیے یہ شیعہ یا شیعان کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، یعنی ایک معاویہ کی جماعت اور ایک
علی رضی اللہ عنہ کی جماعت، یہ دو جماعتیں سیاسی لحاظ سے موجود تھیں، دونوں کے پیچھے سیاسی عصبیت بھی موجود تھی۔ سیدنا علی بھی ایک بڑی شخصیت تھے اور آخر ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو خود سیدنا عمر نے کہا کہ اس وقت مسلمان اگر کسی کی قیادت کی طرف دیکھ سکتے ہیں تو ان 6 لوگوں میں تم بھی ہو، ایسی شخصیت تھے۔ پھر انہوں نے نظم اجتماعی سنبھال بھی لیا اور اس وقت مسلمانوں نے ان پر اعتماد بھی کیا۔ اس صورتحال میں یہ دوسری جماعت کہیں ہوا نہیں ہو گئی، موجود تھی۔ اس جماعت کی قیادت سیدنا علی کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے سیدنا حسن کو منتقل ہوئی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حالات کا جائزہ لیا اور انہوں نے اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے ہی کے حق میں فیصلہ کیا۔ انہوں نے بھی حالات کا جائزہ لیا اور یہ خیال کیا کہ اب جنگ و جدال کی یہ نوبت آ گئی ہے، اس کو جاری نہیں رہنا چاہیے۔ بہت کوششیں ہو گئیں، 5 سال ہو گئے تھے، یہ خانہ جنگی کی صورت رہے گی اور اس سے نظم اجتماعی بھی بربادی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ مسلمانوں کی بڑی سلطنت ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے۔ اس کا لحاظ کر کے انہوں نے مسلمانوں کے اس وقت جو 2 بڑے سیاسی گروہ تھے ان میں صلح کا اقدام کیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ ہی حکومت کا نظم سنبھالیں گے۔ چنانچہ ایک معاہدہ ہو گیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت منتقل کر دی گئی، یعنی یہ 2 بڑے سیاسی گروہوں کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی۔ دنیا بھر میں حکومتیں ظاہر ہے کہ یا تو کسی اقدام کے نتیجے میں جس میں آپ فوج لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور فتح کر لیتے ہیں قائم ہوتی ہیں، یا معاہدات سے وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک معاہدے کے نتیجے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تسلیم کر لی گئی۔ 20 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، بڑی عادلانہ حکومت انہوں نے کی، بڑا غیر معمولی نظم قائم کیا، بڑی وسعت بھی پیدا کر دی۔ اس میں کچھ اقدامات پر نقد بھی ہو سکتا ہے، کچھ اقدامات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھی حکومت قائم رہی۔ اب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو دوسرے سیاسی گروہ کی یا شیعان علی کہہ لیجئے، ان کی قیادت انہی کے صاحبزادے سیدنا حسین کے پاس تھی۔ انہوں نے ان کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، جو فیصلہ انہوں نے اپنے بات کے لیے کیا تسلیم نہیں کیا۔ یہ نہیں بتایا کہ کیوں تسلیم نہیں کیا، جو باقی داستان ہے وہ اصل میں ہم بنا دیتے ہیں، تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم نہیں کرنا تو چیلنج ہی ہوا نا ہم سے، جو عملی نظام تسلیم حضرت سعد بن عبادہ نے بھی نہیں کیا۔ ہم بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں، موجودہ زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نظم قائم کر دیا گیا ہے میں اس نظم کو بالقوہ درست نظم نہیں مان رہا، لیجیٹیمیٹ نہیں مانتا، لیکن کوئی انتشار میں پیدا نہیں کرنے جا رہا۔ سعد بن عبادہ نے سیدنا صدیق کی قیادت میں قائم ہونے والے نظم کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے کوئی انتشار پیدا نہیں کیا، کوئی تفریق پیدا نہیں کی۔ سیدنا حسین نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنے شیعان جن کو کہیے، یعنی جو ان کے ساتھی تھے، دوسرے لوگ تھے، ان کی طرف سے دعوت ملنے پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کوئی مکے میں ایسا اقدام نہیں کیا، وہ مدینے سے آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ اور تسلیم کرنے کا معاملہ بھی ایسا نہیں رکھا کہ کوئی کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دی اور بس گریز کر لیا۔ جب لوگ گئے ان کے پاس بیعت دلوانے کے لیے تو انہوں نے انکار کیا اور وہاں سے چلے گئے، کہتے ہیں ہم سے۔ جی ہاں، یعنی انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے یہ اقدام کروں گا، اور اس کے بعد وہ نکل گئے۔ تو گریز کا طریقہ اختیار کیا، یہ پورا حق تھا ان کو۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سعد بن عبادہ نے تو برملا انکار کر دیا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم اصل میں سیاہ اور سفید میں جیتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے، حکومت قائم ہو گئی، آپ نے اس کو مان لیا، آپ اس کے تحت زندگی بسر کرنے لگ گئے، آپ کا کوئی معاہدہ ہو گیا جیسے سیدنا حسن نے کیا تھا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اختلاف ہے، آپ انتخابات کو درست نہیں سمجھتے، آپ کو اس پر اعتراضات ہیں، اپنے اعتراض کو بیان کیجیے، آپ کو حق حاصل ہے۔ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ آپ عہد اطاعت سے انکار کرتے ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ انکار کریں، آپ اس کے نتائج بھگت لیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکر کا انکار کرنے پر بھگت لیں گے۔ تو انہوں نے تو اس معاملے میں بھی ابھی کوئی اقدام نہیں کیا، گریز کر کے وہ وہاں سے نکلے
اور پھر مکے میں بھی آگے حج کا موقع تھا، کوئی تقریریں نہیں کیں، کوئی لوگوں کو جمع نہیں کیا، کوئی فساد پیدا نہیں کیا. وہ خاموشی کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو لے کر وہاں آ رہے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے اندازہ بھی کیا کچھ حالات کا کہ وہاں کیا ہے. ان کے شیعان کی بڑی تعداد اس وقت کوفہ میں آباد تھی. ان کے والد کا دارالحکومت رہا تھا. ان کا خیال تھا کہ وہاں جائیں گے، وہاں جا کے حالات کا جائزہ لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا جس چیز کو وہ درست نہیں سمجھ رہے اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ خاندان بنو امیہ کے بجائے یہ حکومت اب خاندان علی کی طرف لوٹنی چاہیے. تو اگر وہ یہ سمجھتے تھے اور اس کے لیے وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو اس کو آپ کیا فساد قرار دیں گے؟ اس میں کوئی اقدام نہیں ہوا، یعنی ابھی کوئی خروج کا اقدام بھی نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیش نظر یہ ہوگا جب وہ کرتے کوئی اقدام، اس کے بعد حکومت نے جو کرنا تھا وہ کرتی، پھر حکومت کو بھی کچھ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور میرے نزدیک وہ اس کا پورا حق رکھتے تھے. اور اس کے لیے اگر وہ کوئی تدبیر اختیار کر رہے تھے تو تدبیر اختیار کرنے کا بھی حق رکھتے تھے، لوگوں سے مشورہ کرنے کا بھی حق رکھتے تھے. وہ ایک بڑے سیاسی گروہ کے رہنما تھے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی سیاسی جماعتوں کو ملنے، ملانے، دیکھنے، اپنے لوگوں کی حالات کا جائزہ لینے سب کا حق ہوتا ہے. یہ کہاں سے حق حاصل ہو گیا کہ آپ لوگوں کی رائے یا ان کے اقدامات پر اس جگہ سے پابندی لگا دیں جہاں نہ کوئی اقدام ہے، نہ کوئی فساد ہے، نہ کوئی خرابی ہے. اس لیے میرے نزدیک جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ ایک ظالمانہ اقدام تھا. اب اس پر مزید ہم آپ سے بحث کریں گے. جو مثالیں آپ نے پیش فرمائی ہیں کہ انتخابات قبول نہیں کیے جاتے، لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں، سب جمہوری معاملات کی ہیں. کیا ملوکیت کے اندر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ بیعت لینے سے انکار کر دیا جائے. اسی طرح مملکت کے اندر آپ اپنے سیاسی جتھے گروہ کو منظم کریں، کیا یہ ریاست کو چیلنج کرنا نہیں ہے؟ ایک ایک نقطہ زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.